اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم بات کریں گے حروف تہجی پر۔ قرآن مجید کے تمام حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے اور ان حروف کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ کچھ حروف کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے اور کچھ حروف کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے اور کچھ کی آواز بھی مختلف ہوتی ہے۔ جن حروف کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے ان حروف کو حروف متشابہہ کہتے ہیں۔ جن حروف کی شکل ایک جیسی ہو ان کو حروف متشابہہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ حروف متشابہہ کو دیکھ رہے ہیں۔ با تا، یعنی ان کی شکل ایک جیسی ہے، نقطے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی شکل ایک جیسی ہے۔ با تا دال زال، یہ حروف متشابہہ ہیں۔ جن حروف کی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی ان کو حروف غیر متشابہہ کہا جاتا ہے۔ اب حروف غیر متشابہہ کی مثال بھی دیکھتے ہیں۔ حروف غیر متشابہہ یعنی ان کی شکل ایک جیسی نہیں ہے، جیسے ہا تا، یہ سیم نہیں ہے، ان کی شکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ عین زال، یہ حروف غیر متشابہہ ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے جن حروف کی آواز ایک جیسی ہو ان حروف کو حروف قریب الصوت کہا جاتا ہے۔ الصوت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے آواز۔ ان حروف کی مثال بھی دیکھتے ہیں۔ حریف قریب الصوت، تا طا، ان کی آواز ایک جیسی ہے، تا اور طا۔ سا سین صاد، ان حروف کی آواز ایک جیسی ہے تو ان کو حروف قریب الصوت کہا جائے گا۔ اس کے بعد وہ حروف آتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی نہ ہو ان کو حروف بعید الصوت کہا جاتا ہے۔ بعید بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے دور، یعنی کہ ان کی آواز دور دور تک ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ اب ان حروف کو دیکھتے ہیں۔ بعید الصوت، حروف بعید الصوت، ہا تا، یعنی ان کی آواز ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے۔ عین زال، ان حروف کو بعید الصوت کہا جاتا ہے جن کی آواز ایک دوسرے سے مختلف ہو، ایک دوسرے سے ملتی نہ ہو۔ آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ حروف تہجی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حروف متشابہہ، نمبر 2 حروف غیر متشابہہ، نمبر 3 حروف قریب الصوت اور نمبر 4 حروف بعید الصوت۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ اور سیکھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔